الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس انسان پر بے شمار انعامات اور احسانات کیے ہوئے ہیں. انسان اگر اپنی ذات میں غور کرنا شروع کرے تو اس کو نظر آئے گا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں اس کو حاصل ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایات اس کی طرف متوجہ ہوں. انسان اپنے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک غور کرتا چلا جائے تو اس کو یہی نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات اور احسانات سے مالا مال فرمایا ہوا ہے. اور پھر جب انسان اپنے اطراف میں غور کرتا ہے اور اطراف میں غور کرتے ہوئے جب دور تک نکل جاتا ہے تو بھی انسان کو یہ احساس اپنے آپ کو اس احساس کے اندر مجبوری طور پر اس احساس اور اس نعمت کو محسوس کرنے کی لگتا ہے، اور انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب انسان پر یہ کیفیت آئے تو انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص عمل کی طرف متوجہ فرمایا کہ انسان کو پہلے کہا گیا کہ تم اپنی ذات میں غور کرو، پھر کہا گیا کہ اپنے اطراف پہ غور کرو، اور پھر جب تمہارے اوپر یہ کیفیت آ جائے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنے لگو تو کہا جاتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تو پھر اس احساس سے متاثر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور ایسی جنت کے حصول کی طرف جلدی کرو جس جنت کی وسعت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. اور یہ جنت اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے تیار کی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ترغیب دی جاتی ہے اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ وہ میدان ہے کہ جس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ احسان مندی کا تقاضا یہی ہے
انسان کی بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے محسن کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے محسن کو محسن سمجھے اور اس کے احکامات کو پورا کرے، کیونکہ جب انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان کے دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور نیکی کا داعیہ جب پیدا ہوتا ہے اگر انسان اس داعیے کے اوپر لبیک کہہ دے تو دوسری دفعہ بھی وہ پھر نیکی کا داعیہ پیدا ہوگا، اور اگر انسان اس نیکی کے داعیے پہ لبیک نہ کہے تو پھر وہ داعیہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے دل میں جو نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے یہ در حقیقت اللہ کا مہمان ہے، اور اگر کوئی آپ کے گھر میں مہمان آئے آپ اس کا احترام کریں گے تو وہ دوسری دفعہ بھی آئے گا، اور وہ آپ کے پاس آنے سے خوش بھی ہوگا، کیونکہ آپ اس کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر مہمان آئے اور آپ منہ بسور کے بیٹھ جائیں اور ناگواری کا اظہار کرنے لگیں، چاہے آپ منہ سے اظہار نہ کریں لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں تو وہ مہمان دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کے دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس مہمان کی قدر و منزلت کرے۔ مثلا دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں، تو ہم کو چاہیے کم سے کم ہم 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لیں۔ اب یہ دل میں داعیہ پیدا ہوا تو فوراً ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر لیں، لیکن اگر ایسا نہیں کیا گیا تو کل کو یہ داعیہ پیدا نہ ہو، یا داعیہ پیدا ہو لیکن حالات سازگار نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ دیکھو اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اللہ کی جنت کے لیے جلدی کرو، جس کی چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کے پاس ایسا لباس ہے تو مجھے بھی وہ لباس حاصل ہو جائے، فلاں صاحب کے پاس ایسی گاڑی ہے تو ایسی گاڑی مجھے بھی حاصل ہو جائے، فلاں صاحب کا گھر اس انداز کا ہے تو میرا گھر بھی اس انداز کا ہو جائے، فلاں صاحب اس انداز سے سفر کرتے ہیں تو میں اس سے اچھے انداز سے سفر کرنے لگوں۔ کیونکہ ہم دنیا کے اندر رہتے رہتے اور مادی چیزوں کا تذکرہ کرتے کرتے اتنے مادی نگاہوں والے، مادی دماغ والے، مادی سوچ والے ہو گئے کہ ہماری نگاہ کے اندر اللہ کے احکامات کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ہماری نگاہ کے اندر اس بات کی قدر و منزلت ہے کہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، اس بات کی قدر و منزلت ہے کہ میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال اور روپیہ پیسہ کما لوں۔ اب چاہے اس روپیہ پیسہ کمانے کے اندر مجھے کتنی اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے، کتنے لوگوں کے حقوق پامال کرنے پڑے، کتنے لوگوں کو بے گھر کرنا پڑے، کتنے لوگوں کو رسوا کرنا پڑے، کتنے لوگوں کا خون بہانا پڑے، ان تمام چیزوں کے لیے میں تیار ہو جاتا ہوں، کیونکہ ہماری نگاہ کے اندر اللہ کے احکامات کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اگر کامیاب ہوں گے تو پیسے سے کامیاب ہوں گے، اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے تو جو مالدار ہے اس مالدار کی چمچہ گیری کر کے ہم کامیاب ہوں گے، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کی نافرمانی کے اندر سر تا پا غرق ہیں، اس کی ہم اطاعت کر کے کامیاب ہوں گے۔
جبکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار اور کامیابی کا مدار اس بات کی طرف ہے کہ تم نیکیوں میں اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس حقیقت کو پا لیا تھا۔ تو جب اس حقیقت کو پایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں ہر قسم کے صحابہ تھے۔ کوئی صحابی انتہائی غریب اور کوئی صحابی اتنے مالدار کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایکسپورٹ امپورٹ اتنا تھا کہ جب ان کی ریکوری آتی، یعنی ان کو جو انویسٹمنٹ کر کے جو فائدہ ملتا، اس فائدے کو جب جمع کرنے لگتے تو گودام ان کے بڑے بڑے ہال کی صورت میں تھے، تو وہ بوریاں کی بوریاں رکھی جاتی، حتیٰ کہ وہ بوریاں چھتوں تک پہنچ جاتی اور پھر اس کے بعد میدان کے اندر وہ بوریاں رکھ دی جاتی۔ اور ایک طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایسی بھی مقدار تھی جو بے حد غریب کہ صبح کھانا کھایا تو شام کے کھانے کی امید نہیں، شام کو کھانا کھایا تو صبح کی امید نہیں۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں آپ کو جو بات نظر آئے گی وہ یہ بات نظر آئے گی کہ وہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ہم کسی طرح نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا اے اللہ کے رسول، مالدار صحابہ ہم سے سبقت لے گئے، کیونکہ وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں اور اللہ کی دوسرے احکامات کے پورا کرنے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم خرچ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، ہر فرض نماز کے بعد 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لو تو تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ مالدار جو صحابہ ہیں ہم ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، وہ ہم سے نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جو مالدار صحابہ تھے وہ بھی صحابہ تھے، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے غریب صحابہ نے یہ طریقہ سیکھا ہے تو انہوں نے بھی یہ اعمال شروع کر دیے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مالدار صحابہ نے بھی یہ اعمال شروع کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مال و دولت کی ریس میں آگے بڑھ رہے تھے، وہ اس بات میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی مجھ سے پہلے جنت میں نہ چلا جائے، میں اس سے پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف غزوہ تبوک کا غزوہ ہے اور یہ تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا انتہائی مشکل ترین غزوہ تھا کہ 1200 میل کی مسافت کے اوپر پیدل صحرائی سفر کرنا تھا، اور گرمی کا عالم یہ تھا کہ آسمان سے شعلے برس رہے تھے اور زمین تپ رہی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی معیشت کا دار و مدار کھجوروں کے اوپر تھا اور وہ کھجوروں کی فصل تیار تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ غزوہ درپیش ہے اور اس غزوے کے اندر ہر فرد حصہ لے اور اس کے اندر خیرات بھی کرے، صدقات بھی دے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس غزوے میں جو چندہ دے گا تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں اس کی طرف سے جنت کا ضامن ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا اعلان ہو جائے تو کون پیچھے رہنے والا ہے؟ ہر صحابی اپنی طاقت کے بقدر لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہیں، دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام گھر کی دولت کو، اپنی ساری دولت کو جمع کیا اور اس کے دو حصے کر دیے۔
ایک حصہ میں نے گھر میں رکھا اور ایک حصہ لے کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور میرے دل میں خیال یہ تھا کہ میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی طرف سے لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ اے عمر گھر میں کتنا رکھا؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آدھا میں گھر میں رکھ کے لے کے آیا ہوں اور آدھا اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابو بکر تم گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آ گیا۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں یہ سمجھ گیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا اور درخواست کی کہ اے ابو بکر آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کیجئے اور اس معاملے کے اندر آپ مجھ پر احسان فرمائیں گے۔ اب یہ جملہ اگر ہمارے معاشرے میں کہا جائے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آئے گا کہ ہم کوئی تجارتی لین دین کرنے جا رہے ہیں یا کوئی مالی فائدے کا کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا معاہدہ کیسا عجیب غریب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ تصور کر لیجئے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کیجئے اور مجھ پر احسان فرمائیے۔ اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ میری ساری زندگی کی عبادتیں ریاضتیں آپ قبول فرما لیجئے، اور وہ رات جو ہجرت کی رات تھی اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر غار ثور میں گزاری تھی، وہ رات مجھے اس کے بدلے میں عطا کر دیجئے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی فکر ہے میں کسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعمال میں آگے نکل جاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ایک صحابی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے تھے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جو تقدو ہے اس سلسلے میں ہے کہ میں نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں، اور ہماری تقدو اس بارے میں ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، اور ہم یہ اس چکر کے اندر یہ بھول گئے کہ راحت اللہ رب العالمین نے کسی اور جگہ رکھی ہے اور کامیابی اللہ رب العالمین نے کسی اور جگہ رکھی ہے، اور سربلندی اللہ رب العالمین نے کسی اور جگہ رکھی ہے۔ اسباب راحت کے اندر اللہ نے راحت رکھا نہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اگر اسباب راحت کسی آدمی کے پاس ہیں تو اس کو سب سے زیادہ سکون میں ہونا چاہیے۔ آپ ایک موٹی سی مثال دنیا کی آپ دیکھ لیجئے کہ ہنری فورڈ جو فورڈ کمپنی کا مالک، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی گاڑی دنیا کی قیمتی ترین آج بھی گاڑیوں میں شمار کی جاتی ہے، اور دنیا کا مالدار ترین فرد تھا، لیکن وہ دن بھر کے اندر صرف ایک پھلکا چپاتی بھی نہیں، چپاتی جو ہندوستانی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے گھروں میں چپاتی جو پکتی ہے اس سے ایک چھوٹی چیز پکتی ہے، اس کو پھلکا کہتے ہیں، تو وہ ان پھلکے کے اوپر کا حصہ لے کر ایک دال کے پانی سے پورے دن میں پی سکتا تھا۔ اور پھر آخر میں ہنری فورڈ نے اپنے آفس کی بلڈنگ کی چھت پہ سے چھلانگ مار کے خودکشی کر لی، اور اس کے ٹیبل سے جو
پرچہ نکلا ہے، اس پرچے کے اوپر لکھا تھا کہ میں اس زندگی سے تنگ آ گیا جس کے نتیجے میں اپنی زندگی کا میں اختتام کر رہا ہوں۔ تو اگر اسباب راحت کے اندر راحت ہوتی تو 100 فوٹ سے زیادہ سکون میں کوئی نہ ہوتا۔ اور اگر اسی چیز کو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو معاشرے کے اندر آپ آئیں گے تو آپ جائیے کسی اللہ والے کے پاس، اللہ والے کے پاس جائیں گے تو ایک معمولی سا لباس پہنا ہوا ہوگا، معمولی سے کپڑے پہن کر معمولی سی جگہ پہ بیٹھا ہوگا، لیکن آپ اس کی مجلس کے اندر جو سکون دیکھیں گے وہ سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور آپ اس کے چہرے پہ جو اطمینان دیکھیں گے وہ اطمینان آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے کے اندر آپ دنیا کے مالدار ترین یا ہمارے معاشرے کے مالدار ترین شخص کے پاس چلے جائیے، اس کی مجلس میں بیٹھیے، اللہ والوں کو تو نظر آتا ہے سو نظر آتا ہے، لیکن ہم جیسے نابیناؤں کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھیے تو دل کے اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے چہروں کے اوپر ایسی بے اطمینانی کہ زمانے کی بے چینیاں ان کے اندر جمع ہو گئی۔ اور پھر اس کا مزید اگر مشاہدہ کرنا ہے تو آپ مشاہدہ کیجئے، آپ جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جب آپ اس کے قریب ہوئیے، اس سے گفتگو کیجئے، ظاہر سے دیکھیے گا تو بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہت بڑا بنگلہ ہے اور بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، لیکن جب آپ قریب ہوئیے، اس کے ہمدرد بنیے، اور جھوٹے ہمدرد نہیں سچے ہمدرد بنیے، تو پھر وہ اپنے دل کی بے چینیاں اور اپنے دل کی بیماریاں جب رکھتا ہے تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی مظلوم اور اس سے زیادہ کوئی بے چین کوئی فرد نہیں۔ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سمجھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب اس حقیقت کو سمجھا تو پھر ان کے سامنے دنیا کی سپر پاور بھی کوئی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سا لباس پہن کر معمولی سی سواری پر اور ایک معمولی سی تلوار لے کر جب رستم کے دربار میں جاتے ہیں، اور رستم نے ان کو مرعوب کرنے کے لیے 2 رویا تلواروں کے اندر، سیکل شدہ تلواروں کے اندر اور نیام سے نکلی ہوئی تلواروں کے اندر اس کو گزارنے کا فیصلہ کیا، تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرعوب ہونے کے بجائے، متاثر ہونے کے بجائے، انہوں نے ان لوگوں کو متاثر کر دیا جو سیکل شدہ تلواریں لے کے کھڑے تھے، اور پھر جب ان لوگوں نے ان کو تانا دیا کہ تم اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہمارے علاقوں کو فتح کرو گے، فارس کو فتح کرنے آؤ گے، تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابھی تلوار دیکھی ہے لیکن تلوار کے چلانے والے ہاتھ کو نہیں دیکھا۔ اور پھر رستم کے دربار کی سب سے زیادہ قیمتی ڈھال منگوائی گئی کہ اس سے زیادہ مضبوط ڈھال کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ ڈھال رکھی گئی، اور ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے جب اس پہ ضرب لگائی ہے تو ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ دنیا کے اندر چاہے جتنا بھی بڑا طاقت کے اسباب ہوں، جتنی بڑی راحت کے اسباب ہوں، لیکن ان تمام اسباب کو استعمال کرنے کے لیے جگرا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جگرا یہودیوں کے پاس نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ جگرا عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کسی فرد کو پاؤ گے تو وہ یہودی ہوگا، اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کسی کو پاؤ گے تو وہ عیسائی ہوگا، وہ اللہ کا باغی ہوگا، وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ اور ہم دنیا کی چمک دمک دیکھ کر، بڑے بڑے پلازا دیکھ کر، بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز دیکھ کر، بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر، عالی شان محلہ دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ارے ان کے دلوں میں جھانک کے تو دیکھو، وہ شراب کیوں پی رہے ہیں؟
ان کو کس چیز نے پریشان کر دیا ہے؟ وہ شراب اس لیے پی رہے ہیں ان کو سکون چاہیے، وہ ڈرگز کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ڈرگز اس لیے استعمال کر رہے ہیں ان کو سکون چاہیے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو سکون چاہیے، وہ انسانوں کی خون کی ہولی کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو سکون چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، دنیا کے بھی ناکام لوگ ہیں، آخرت کے بھی ناکام لوگ ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، وہ دنیا کو بھی برباد کر گئے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے بیمار سے، ایسے کنگال سے، ایسے قلاش سے، ایسے بھکمنگے سے، ایسے خود غرض سے، ایسے درندے سے، ایسے دہشت گرد سے، ایسے بد اخلاق سے، ایسے بد چلن سے سکون مانگنے جائے تو کیا وہ اپنی قوم کے لیے سکون لا سکے گا؟ وہ ان سے بھیک مانگنے جائے جو خود بھکمنگے ہیں، جو خود لٹیرے ہیں، جو خود ڈاکو ہیں، جو خود قاتل ہیں، جو خود بدماش ہیں، جو خود دہشت گرد ہیں، جو خود دنیا کے امن کو تباہ کرنے والے ہیں، جو مہذب قاتل ہیں، ان سے کوئی امن لینے جائے تو کیا امن ملے گا؟ کیا عزت ملے گی؟ کیا سربلندی ملے گی؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ دیکھو جب تمہارے سامنے یہ حقیقتیں آشکارا ہو جائیں تو تم اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دنیا کے حصول میں جلدی نہ کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کے عرض آسمان و زمین سے زیادہ ہے، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی اگر سو رہا ہے تو جتنا بھی غافل سو رہا ہو اس کو اٹھانا آسان ہے، لیکن اگر ایک آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو تو اس کو اٹھانا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تو آج امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے خالق کا نظام بھی واضح ہو گیا اور مخلوق کے بنائے ہوئے جھوٹے ڈھکوسلے بھی واضح ہو گئے، لیکن یہ انسان اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کر خواب خرگوش کے اندر پڑا ہوا ہے، خواب غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ میں اس طرح کر کے ان کو راضی کر دوں گا۔ ارے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کو راضی کرو تو ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی، اور بندوں کو راضی کرو گے تو جوتے چاٹ کے بھی ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس حقیقت کو سمجھا، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ دنیا ان کے قلم سے لکھ رہی تھی، ان کے دماغ سے سوچ رہی تھی، ان کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، ان کے قدم رکھ کے چل رہی تھی، اور ان کی اس حرکات سکنات میں اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی۔ اور جب ہم نے اپنے اس عظیم مقصد کو فراموش کیا تو ہم دنیا کے بھنگیوں کی، دنیا کے جمعداروں کی، دنیا کے بدچلن لوگوں کی، دنیا کے بے غیرت ترین لوگوں کی، دنیا کے بدماش کی، دنیا کے ظالمین کی چمچہ گیری کر کر کے اپنی قوم کا خون بہا بہا کے پھر بھی ہم ان کو راضی نہیں کر سک رہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں، مور مور مور، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ ان کو صرف اور صرف قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے، یہ یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جو عربی جانتے ہیں وہ لن ترضى جو حروف ناصبہ میں ایک اہم حرف ہے اور جس کے معنی انتہائی استقبال کی تاکید کے ہیں، یعنی یہ لوگ قیامت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم کو یہودی یا نصرانی نہ بنا دیں۔ اور یہودی نصرانی بنانے کے بعد آئیے انہی کی کتاب سے دیکھیں کہ کیا وہ اس یہودی جو مسلمان یہودی بن جائے یا نصرانی یہودی بن جائے یا مجوسی یہودی بن جائے یا مسلمان عیسائی بن جائے خدا نخواستہ، تو اس کو کیا وہ مقام دیتے ہیں؟
تو ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو نسلاً یہودی ہیں وہ صرف یہودی ہیں، باقی ان کے سوا جتنے بھی ہیں وہ خنزیر ہیں، وہ کتے ہیں، ان کی عورتوں کو ذبح کرنا جائز، ان کے مال و دولت کو یہودی کا لوٹنا جائز، بلکہ باعث اجر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر شتربک کی طرح ہم گردن دوڑا کے اور گردن کو اپنی پاؤں کے پانی کے اندر ڈال کر اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ مجھے حالات نظر نہیں آ رہے لہذا میں بچ جاؤں گا، ای خیال استو محال استو جنو، یہ سوائے خیال ہے، محال ہے اور پاگل پن ہے۔ اور موجودہ زمانے کے اندر حق بھی واضح ہو چکا، باطل بھی واضح ہو چکا۔ اور پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، هل تنتظرون، کیا تم اپنی اصلاح کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہو؟ الا فقرا منسیا، ایسی غربت کا جو غربت تم کو خود تمہاری ذات سے غافل کر دے، او غنم مدغیا، یا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو مالداری تم کو سرکش بنا دے، او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو بیماری تم کو تباہ برباد کر دے، او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سٹھیا دے، او دجال، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَشَرٌ غَائِبٌ يُنْتَظِرُ، ان دیکھے شرور میں سب سے زیادہ بدترین فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کے فتنے کا تذکرہ کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا پورا مجمع زار و قطار رونے لگتا۔ اور یہ اتنا عظیم فتنہ ہے، اتنا عظیم فتنہ ہے کہ اس فتنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی اور اپنی امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ اور اس وقت دجالی فتنوں کے لیے پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے حق اور باطل جدا ہو رہا ہے، اور اب یہ ایسے واضح خط بن رہے ہیں، ان واضح خط کے اندر اب یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان بھی رہوں اور یہودی مجھ سے خوش بھی ہو جائے، اب ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو ہم کو مسلمان بن کے جینا ہے یا یہودی بن کے جینا ہے، ہم کو مسلمان بن کے جینا ہے یا ہندو بن کے جینا ہے، ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا ہم کو جینا ہے مسلمان بن کے جینا ہے یا عیسائی بن کے جینا ہے۔ اور یاد رکھیے درمیان کا راستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر کتنا جینا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت زور مان لیجیے 100 سال، اس کے بعد موت ہے، اور اس کے بعد ابد الآباد کی زندگی ہے جس میں کامیابی کا فیصلہ ابد الآباد کا ہوگا، ناکامی کا فیصلہ ابد الآباد کا ہوگا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر آدمی کے موت کا وقت متعین ہے اور اگر اس کی موت کا وقت نہیں لکھا ہوا تو یہ موت خود اس کی زندگی کی محافظ ہے۔ ان بھکمنگوں سے اپنی زندگی مانگنا، ان بھکمنگوں سے اپنی عزت مانگنا، اپنی قوم و ملک کے لیے سکون مانگنا، اس سے زیادہ بیوقوفی کا کوئی فیصلہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم توبہ کرو گے، اچھے اعمال کی طرف آؤ گے اس وقت جب دجال کا ظہور ہو جائے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے بچپن کے اندر تو ہم کو یہ عجیب سا لگتا تھا کہ لوگ دجال کی بات کیسے مان لیں گے،
جبکہ اس کے پیشانی کے اوپر کافارا لکھا ہوگا. لیکن جب سے میڈیا عام ہوا اور میڈیا کے اوپر مختلف قسم کے تھنکرز اور مختلف قسم کے ایکٹرز جو بہروپیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور یہودیوں کا شکل بنا کر اسلام کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور لوگ متاثر ہو کے کہتے ہیں واہ واہ صاحب بڑا زبردست اس نے فلسفہ پیش کیا، اور ایک بڑی تعداد ان بیوقوفوں کے پیچھے ہو جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے ہم نے جب اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ قبرستان کے اوپر ایک آدمی گندا غلیظ ملیچا پخانہ بھی وہیں کر رہا ہے، پیشاب بھی وہیں کر رہا ہے، ناخن اتنے بڑے بڑے ہیں، شراب اور چرس پی رہا ہے، اور اس آدمی کے پاس لوگ جا رہے ہیں باپو کچھ دعا کر دو ہماری زندگی بن جائے. تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ پھر ایسے ہی لوگ دجال کے پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ اس باپو سے تو کچھ نہیں دکھا. دجال تو وہ چیزیں دکھائے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. روایات میں آتا ہے دجال کے بارے میں کہ وہ حکم کرے گا تو بارش ہونے لگے گی. دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا. دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دائمی مریضوں کو شفا دے دے گا. دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فصلوں کو ہرا بھرا کر دے گا، اور دجال کے بارے میں آتا ہے وہ فصلوں کو خاک میں ملا دے گا. تو پھر تو ہم جیسے اللہ نہ کرے ہماری نسل ان جیسے لوگ جو فقیروں بھک منگوں لٹیروں کے قدم چوم رہے ہیں اور کہہ رہے باپو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر دو، تو پھر دجال بہت بڑا باپو ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ هل تنتظرون، کیا تم انتظار کر رہے ہو اب الساعہ قیامت کے آنے کا؟ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یہ قیامت انتہائی ہیبت ناک ہولناک اور انتہائی کڑوی چیز ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں یہ فیصلہ ہے کہ حقیقتیں آشکارا ہو رہی ہیں. جب حقیقتیں آشکارا ہو رہی ہیں اور واضح خط بنتے چلے جا رہے ہیں، ایک راستہ ہے اسلام کا اور ایک راستہ ہے کفر کا. اب جو چاہے ایمان کے راستے کو اختیار کر لے، جو چاہے کفر کے راستے کو اختیار کر لے، جو چاہے جنت کے راستے کو اختیار کر لے اور جو چاہے جہنم کے راستے کو اختیار کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، دیکھو نیک اعمال جلدی جلدی کر لو. فتکون فتن کقطاع اللیل المظلم، کہ کیونکہ ایسے عنقریب فتنے آنے والے ہیں جو اندھیری رات کے ٹکڑے، یعنی جب رات شروع ہوتی ہے تو اس رات کا اختتام نہیں ہوتا، وہ چلتی رہتی ہے، تاریکی بڑھتی جاتی ہے. اگر کوئی شخص اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ مغرب کے بعد عشاء روشنی ہو جائے گی تو میں نیکیاں شروع کروں گا، تو وہ بھول بھلیوں میں پڑا ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کی فتنہ انگیزی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، شام کفر کی حالت میں ہوگی. یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح ایمان کی حالت میں، شام کفر کی حالت میں، شام ایمان کی حالت میں، صبح کفر کی حالت میں. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر فروخت کر دے گا. اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے. اللہ رب العالمین ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے. اللہ رب العالمین ہم کو، ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مسلمان بنا دے. دوسری بات اور آخری بات جو عرض کرنی ہے، آپ میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے، ہر شخص باخبر ہے اور جانتا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی اپنے ملک کے اندر مہاجرین بن گئے، اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر وہ دربدر ہو گئے اور ان کو اپنے علاقے چھوڑ کر خیموں کے اندر آ کر بسنا پڑ گیا. اور ہر زمانے کے اندر
امت پہ اس قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ کچھ مسلمان بھائیوں نے مدینہ طیبہ کی یاد تازہ کر دی اور انہوں نے اپنے گھر کے اگر 2 کمرے تھے تو 1 کمرہ اپنے مہاجرین بھائیوں کو دے دیا، اور اگر کمرہ نہیں تھا تو انہوں نے ان کو صحن دے دیا کہ آپ یہاں رہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مردان کے اندر آ کے بسے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پشاور میں آ کے بسے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مختلف علاقوں میں آ کے بسے، اور اب ان کے فاقوں کی بھی نوبت ہے اور ان کے گھر بار کی بھی مصیبت ہے۔ تو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن جہاں دینی خدمات انجام دیتا رہتا ہے، وہاں وہ اس ذمہ داری سے کبھی بھی غافل نہیں ہوا۔ زلزلے کی صورت پیدا ہوئی تو جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے ذمہ داران نے باضابطہ طور پر ایک فنڈ قائم کیا اور اس کے ذریعے سے زلزلہ زدگان کے لیے خیموں کا انتظام کیا اور خالی رہ جانے والی بچیوں کے رشتے کیے، اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدثر اللہ العالی نے ایک وقت میں 200 بچیوں اور بچوں کے نکاح پڑھائے۔ تو اسی طریقے سے موجودہ صورتحال کے اندر جامعہ کے ذمہ داران نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے اپنے گھر کے اندر وہ بے گھر ہو گئے ہیں، تو ان کی اس بے گھری، ان کی اس بے چینی کے اندر ہم کچھ امداد کا سامان کریں۔ تو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن نے اس بات کا نظم کیا کہ وہ لوگ جن کے لیے راشن کے مسائل ہیں ان لوگوں کے لیے راشن کا ایک پیکیج بنایا، اور اتوار کو وہ ان کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں، اور جو لوگ بے گھر ہیں ان کے لیے خیموں کے لیے اور دوسری سہولیات کے لیے نقدی کا انتظام کیا، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا نظم قائم ہو چکا ہے اور کافی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور اتوار کو یہ پورا قافلہ جائے گا اور یہ تمام سامان لے جا کر وہاں تقسیم کرے گا۔ جامعہ کی طرف سے جامعہ کے اور جامع مسجد کے سارے گیٹوں کے اوپر طلباء اکرام، علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ بھرپور طور پر ان مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اس فنڈ کے اندر حصہ ڈالیے، اور یہ پوری دیانتداری سے، پورے اعتماد کے ساتھ علماء اکرام کی سرپرستی میں مستحقین تک پہنچایا جائے گا۔ اور بڑے بڑے علماء پچھلی دفعہ بھی خود تشریف لے گئے تھے اور اس دفعہ بھی خود تشریف لے جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی ایک تنگی دور کرے گا، اللہ رب العالمین حشر میں اس کی تنگی کو دور کریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے، ایک فرشتے کا کام ہے وہ یہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اپنے خزانے سے پورا کر دیجئے۔ اور دوسری طرف ایک فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو دولت کے اوپر ناک بن کر بیٹھ گئے ہیں ان کے مال کو ہلاک کر دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت یہ ہم سب کی تکلیف ہے، پوری امت کی تکلیف ہے۔ ایک تو ویسے ہی امت کا خون ارزاں ہو گیا اور جا بجا امت کا خون بہایا جا رہا ہے، ہماری ماں و بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے اور بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر مصیبت بالائے مصیبت یہ ایک اور نئی مصیبت آ گئی کہ ہم کو اپنے گھروں کے اندر بے گھر کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر ہم بھرپور حصہ لیں اور اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا خیال رکھیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس مصیبت سے پورے ملک کو حفاظت فرمائیں گے اور اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ